اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ بدبخت لوگوں کے کام۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی بھی آدمی ہوں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی ان کا انبیاء کو قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق تھا، بلا وجہ تھا، مگر ریاست کی ہوس نے ان کو قتل انبیاء پر ابھار دیا، ورنہ قتل کے جائز ہونے کی کوئی وجہ ان کی نظر میں بھی نہیں تھی۔ واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے اسلاف نے، بڑوں نے قتل کیا تھا، مگر چونکہ معاصرین نے اپنے اسلاف کے اس فعل کو پسند کیا تو گویا یہ بھی قاتل ہو گئے، اس لیے انہیں قاتل ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ خود معاصرین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی فعل کرنا چاہتے تھے جو ان کے بڑے دوسرے نبیوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے انہیں بھی قاتل ٹھہرایا گیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے صرف انبیاء کے قتل پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ علماء میں سے بھی جو بھی انہیں حق کی دعوت دیتا ہے یہ اسے بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اپنی بدبختی دہراتے رہتے ہیں۔ مضارع میں حال کا بھی معنی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے۔ یہ اپنی بدبختی دہراتے رہتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے یہ حق کی طرف بلانے والوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ نقطہ یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کرام اور دین کی دعوت دینے والے مصلحین کا قتل کرنا بھی بہت بڑی بدبختی، بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی جرم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے علماء کرام اور مصلحین کے قتل کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے قتل کے سنگین جرم کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے ورثاء کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ مقام و مرتبہ علماء کرام کو اسی وقت مل سکتا ہے اور انبیاء کے وارث اسی وقت کہلا سکتے ہیں جب دعوت کے مقدس فریضے کو علماء کرام انجام دیں گے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یعنی انہیں ایسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے جس کی شدت اور تکلیف انتہائی زیادہ ہوگی، اور ہر زمانے میں علماء اور صالحین کے مخالفین کو اس وعید سے ڈرنا چاہیے، ورنہ علماء اور صالحین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھی اس وعید میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یہ مشترکہ فریضہ ہے۔ اس آیت سے ایک بات واضح ہوئی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلی امتوں پر بھی واجب تھا، اور امت محمدیہ کی تو خاص شان یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جس لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو۔ بس ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امکانی حد تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کی دعوت سے دوسرا راہ راست پر نہ آیا تو بھی آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت دیتے رہنے سے آپ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس برائی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور اس دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ بدبختوں کا کام ہے۔ یہود بدبختوں کی یہ عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ اپنی نکمی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کا خون بانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور یہی آج کل ہو رہا ہے کہ بعض نہ عاقبت اندیش یعنی آخرت کے بارے میں نہ ڈرنے والے لوگ دین حق کی طرف بلانے والوں کے قتل تک کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور بعض بھولے قسم کے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے شریروں کے غلط لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور قتل کے جرم میں ہاتھ نہ رنگنے کے باوجود صرف ساتھ دینے یا ان کے فعل سے راضی ہو جانے کی وجہ سے ظلم و ستم میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ پس داعیان حق کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے کہ اپنی خواہشات میں رکاوٹ بنانے والے دین والوں کو تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا یا ان سے نفرت کرنا۔ علامہ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے واضح ہوا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے والوں کو قتل کرنا ایسا جرم ہے جیسے انبیاء کو قتل کرنا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
ہم سب کے دلوں میں دین والوں کی محبت پیدا فرمائے، دین کی محبت پیدا فرمائے، دین پر چلنے والوں کی بھی محبت پیدا فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دین والوں سے نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ خواہ مخواہ نفرت کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی الو کے پٹے، ہمارے اندر تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے اندر تو یہ ہے، ہم تو ہیں ہی ایسے، یعنی مجھے کچھ نہ کہو، یعنی میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، لیکن یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ بھائی وہ نماز تو پڑھتا ہے، کوئی تو نیک کام کرتا ہے، تو وہ بھی نہیں کرتا، تو اپنے بارے میں سوچ۔ داغدار مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے، اللہ کی ذات ہے جو بے داغ ہے، ورنہ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی داغ ہے۔ معاملات پر چلنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنا ایمان چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی لوگ نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنا ایمان چاہیے تو معاملات میں صحیح ہونے کے لیے، دھوکہ فراڈ نہ کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے اتنا ایمان چاہیے، تب جا کر آدمی معاملات میں ٹھیک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے سے ایمان سے ہم امید رکھیں کہ نماز پڑھنے والا ہے بس یہ اب سارے کام اس کے ٹھیک ہوں گے۔ بھائی کدھر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایمان کی فضا بنانی پڑے گی، ایمان کے بول بولنے پڑیں گے، بار بار اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، اللہ کی صفات کو بولنا پڑے گا، اللہ سے ہونے کو بولنا پڑے گا۔ بار بار جب اس بات کو بولا جائے گا، فضا بنے گی، تب جا کر اتنا ایمان بنے گا، اس سے پھر اعمال وجود میں آئیں گے، اس سے پھر دھوکہ فراڈ ختم ہوگا، اس سے پھر آپس کی نفرتیں ختم ہوں گی، اس سے پھر ہر بات میں آدمی اللہ کی طرف دیکھے گا کہ میرا اللہ کیسے خوش ہوگا۔ پھر آدمی لوگوں کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔